بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس پہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی اسلامیات کی بک کے 6 باب مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم 7واں باب اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضوں میں الف میں ہم پڑھیں گے انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد باب ہفتم میں ہم پڑھیں گے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ الف میں اس میں الف ہے کہ انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت ہے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگیاں ایک زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک زنجیر کی صورت میں، یعنی ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی سب انسان، جانور اور پودے ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ماحول ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ ان سب کو جب ملایا جائے تو پھر اس کو ہم ماحول کہتے ہیں، جسے صاف رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ماحول کا گندا، آلودہ اور خراب ہونا ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحول کی آلودگی سے بچانے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام صفائی نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلام نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان جو ہے وہ پاکیزگی اور صفائی ہے۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا لازمی ہے۔ ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ گھروں کی صفائی کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنے صحنوں کو صاف رکھو، یعنی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ آلودہ اور تکلیف دہ ماحول سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے بیان فرمائے، جن میں سے ایک تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا بھی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں بچوں کہ کوئی چیز راستے میں ایسی پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا، کوئی پتھر یا کوئی اینٹ وغیرہ، تو اس کو ہٹا دیں، کیونکہ اس سے ٹکرا کر کوئی بھی گر سکتا ہے، کسی کا پاؤں کا ناخن ٹوٹ سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو اس کو اگر ہم ہٹائیں گے تو اس کا بہت بڑا ثواب اور اجر و ثواب ملے۔ وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کی صورت میں اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جایا جائے۔ لوگوں سے میل جول کم سے کم رکھا جائے اور علاج معالجے کے ذریعے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ علاج معالجے کے ذریعے بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلامی تعلیمات میں بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، نیز کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ فضا کو بیماریوں سے، جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے کھانستے اور چھینکتے وقت رومال یا ہاتھ وغیرہ منہ پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور پھر شور بھی ماحول کی آلودگی کی قسم ہے، جس سے لوگ بہت سی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں
آواز کو دھیما رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آبی مخلوقات کی بقا کے لیے پانی کو آلودگی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اسلام نے گندگی اور غلاظت کو نہروں، دریاؤں اور چشموں میں بہانے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی آپ اپنی گندگی کو نہروں اور دریاؤں، چشموں میں نہ بہائیں، اس سے منع فرمایا گیا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غسل اور وضو کے لیے پاک اور صاف پانی استعمال کریں۔ آگے ہے کہ بچوں شجرکاری کی فضیلت۔ شجرکاری یعنی درخت لگانے کی اہمیت۔ شجرکاری بھی یعنی درخت لگانا ماحول کو آلودگی سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے۔ جنگلات آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ آکسیجن کیا ہوتی ہے؟ آکسیجن جو ہوتی ہے وہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے منہ کے ذریعے جا کر ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور اس سے ہم بہت آسانی سے سانس لے سکتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ روکنے، زمین کو کٹاؤ سے بچانے اور موسموں کو اعتدال پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زمین کا کٹاؤ بچوں، جو دیہات میں جب فصلیں اگائی جاتی ہیں تو زمین میں بہت زیادہ کٹاؤ کٹ جاتی ہے زمین جگہ جگہ سے، اور اگر ہم درخت لگائیں گے تو اس سے ان میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ درخت اور پودے ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، کہ بہت بڑا صدقہ قرار دیا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ کہ جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، ایسا کام جو کہ اللہ کی راہ میں کیا جائے اور اس کا کوئی صلہ نہ لیا جائے، اور یا اس کی کوئی توقع، اس کا کوئی اس کا کوئی پیسہ نہ لیا جائے، ماحول کی آلودگی سے بچانے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری میں خود حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کھجوروں کے پودے لگائے۔ جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ دشمنوں کے درختوں، پودوں اور فصلوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر درخت لگائے گا یا کھیتی باڑی کرے گا تو اس کی جو سبزیاں یا پھل وغیرہ کوئی بھی انسان یا استعمال کرے گا، مسلمان کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہ ایک صدقے سے بھر کے اس کو بھی صدقے جیسا جتنا اس کو ثواب ملے گا۔ ماحول صاف رکھنے کے فائدے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یعنی ہمارے مذہب کا بہت بڑا فرض ہے یہ۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، ماحول کی صفائی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے بچوں تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کا مزاج اور رویہ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ ماحول کی گندگی لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے اور آلودہ جگہ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ ماحول کی آلودگی ایک عالمگیر مسئلہ، ایک ورلڈ لیول کا مسئلہ ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آلودہ ہوا، جراثیم اور پانی کی گندگی کے ڈھیر، بے ہنگم آوازوں کا شور، اور پھر ہے کہ ملاوٹ شدہ خوراک نے انسان کی صحت کو تباہ کر دیا۔ ملاوٹ یعنی ایسی خوراک جس میں بہت سی ملاوٹ کی جائے، یعنی اگر دودھ والا ہے کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے اور اس طرح کنکر ملائے جاتے ہیں دالوں وغیرہ میں، اور سبزیاں بھی خراب دی جاتی ہیں، تو اس سے انسانی صحت کو بہت زیادہ
نقصان پہنچتا ہے۔ ٹریفک کے شور اور صنعتوں کے پھیلاؤ نے انسان کی صلاحیتوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ آلودگی سے انسانوں، جانوروں اور پودوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تعلیمات نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا ایک اچھا مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے دوسرے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمرے، گھر، گلی محلے، اسکول اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ وغیرہ اس کی مقررہ جگہ پر ڈالیں، یعنی کوڑا دان میں، یا جہاں پر گورنمنٹ نے ان کی جگہ مقرر کی ہیں وہاں پر ہم کوڑا ڈالیں۔ مناسب آواز میں بات کریں، بات نہ زیادہ آہستہ اور نہ زیادہ اونچی بلکہ متوازن آواز رکھ کے ہم بات کریں۔ درختوں، پودوں اور پھولوں کی حفاظت کریں، اسی صورت میں ہم اچھے شہری اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ مشق، آگے بچوں مشق ہے۔ مشق کی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ درست جواب کا انتخاب کیا ہے؟ جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نماز کے لیے اور تجارت کے لیے، نماز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں، پاک صاف ہونا۔ اور قرآن مجید میں اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے، گدھے کی آواز سے، کوے کی آواز سے، شیر کی آواز سے، گدڑ کی آواز سے، گدھے کی آواز سے، کیونکہ گدھے کی آواز کو بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ پانی کو آلودگی سے بچانے کا ایک بڑا مقصد ہے پرندوں کی حفاظت، پودوں کی حفاظت، آبی مخلوقات کی بقا اور درجہ حرارت میں کمی۔ آبی مخلوقات کی بقا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو قرار دیا ہے۔ کیا فرض عبادت، صدقہ جاریہ، جنت کی کنجی، گناہوں کے مقابلے میں ڈھال، کیا اس کو کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی سایہ دار جگہ، دھوپ والی جگہ، آلودہ جگہ اور گیلی جگہ، آلودہ جگہ۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں اور کمنٹ کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اللہ